بہت اچھے خطیب ممبر رسول پر ہیں، انشاءاللہ ان کو سماعت کرنا ہے۔ اور تاج الشورى اولاد علی حضرت علامہ مفتی سید شیدر علی صاحب کے بلا بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کو بھی سماعت کریں گے۔ آئیے بلا تمہیدی کلمات کے حضرت علامہ خطیب شہیر مقرر بے نظیر آسمان خطابت کے بدر منیر حضرت علامہ مفتی عارف قریشی صاحب کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ ان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں، بابا جی بلند بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدا فیضان غوث اعظم، فیضان شاہ جی محمد شیر میاں حضرت علامہ مفتی عارف قریشی صاحب قبلہ۔ جلوہ افروز قابل قدر معزز علماء ذویل احترام خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت قائد ملت حضور سید سراج ملت، وہیں پر نقیب ہندوستان حضرت علامہ سید معراج الحسن صاحب قبلہ، دیگر معزز علماء اکرام، ثنا خان مصطفیٰ اسلامی رشتے کی خواتین امت، سامعین جلسہ مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ چہرے آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو چکے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ وقت بہت زیادہ تو نہیں ہوا ہے؟ 10:01:36 ہوئے ہیں۔ پریشان تو نہیں آپ؟ سب لوگ ایک بار حضور کے نام پہ بول دے یا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں حضور سید سراج ملت صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، وہیں پر شہزادہ سراج ملت حضرت علامہ سید معراج الحسن صاحب قبلہ، جن کی دعوت محبت پر میں آپ لوگوں کی محبتوں کی دہلیز پہ حاضر آیا۔ اللہ اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سب لوگ زندہ ہونے کا اپنا ثبوت دیجیے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کے نام پہ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب جہاں تک آواز ساؤنڈ سیٹی نہ مارے آواز بڑھا دیں، ریپیٹ بڑھا دیجئے، ہلکی سی گونج اس کی اور بڑھا دیں۔ محبت کے ساتھ سب لوگ ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ارے آپ لوگ زندہ ہیں؟ زندہ ہیں آپ لوگ؟ زندہ ہیں؟ کچھ لوگ کہیں گے مولانا صاحب اگر ہم زندہ نہیں ہوتے تو یہاں پر کیسے آتے؟ تو قریشی اس کو زندہ نہیں کہتا ہے کہ جس کا ہاتھ چلتا رہتا ہے، جس کی زبان حرکت کرتی رہے، جس کی آنکھ کا پلک چلتا رہے، وہ زندہ نہیں۔ حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے جس کے اس دل میں مدینے والے کا پیار زندہ ہے۔ اب اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہیں تو سب لوگ بول دیں یا رسول اللہ۔ قریشی کا ایک مزاج رہتا ہے، ایمان ہے، زندہ ہیں۔ آپریٹر صاحب ہلکا سا بیس کم کر دیں، ریپیٹ ہلکی سی، تھوڑا ایکو، ہلکی ریپیٹ بڑھا دیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، یا
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب لوگ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لیں. اللہم صلی علی. ذرا دھیرے سے بولیے، آپ کی آواز کو نظر نہ لگ جائے. ذرا دھیرے سے بولیے، دھیرے بولیے سبحان اللہ. ارے اور دھیرے بولیے سبحان اللہ. تھوڑا سا اور دھیرے بولیے، آواز پہ کوئی فرق نہیں آ جائے. جب اتنا دھیرے بولنے کا اثر تو پھر زور سے بول کر دکھائیے. اب سب لوگ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہا ہے. ہلکی سی صرف تھوڑی سی اگر آواز مل جائے، ہلکا تھوڑا سا ریپیٹ بڑھ جائے، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، میں سمجھ گیا ہوں. بہرحال اب کافی دیر سے آپ نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں. قریشی سے 2-3 شعر نعت کے سماعت کر لیں کہ تب کے بول دے سبحان اللہ. ذرا اور جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ. نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر. اگر تقریر میں مزہ نہ آئے تو بعد میں ملاقات کرنا، انشاءاللہ مزہ آئے گا. طلب کے بول دے سبحان اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں، واہ واہ سبحان اللہ. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. عمر کی جرت بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک طلب کے بولتے ہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بڑی بڑی اچھی آپ نے نعت شریف سماعت کری. شرافت بھائی سے بھی سنا، تسلیم بھائی سے بھی سنا. مگر یہ شاعر اسلام ہے، اگر شاعر اچھا کلام پڑھ جائے اچھے انداز میں تو کوئی کمال کی بات نہیں، اس کا کام ہے. مگر مقرر ہو کے اچھا کلام پڑھ جائے تو تعریفی کی بات. طلب کے بول دے سبحان اللہ. اور جی لگا کے لحق کے بول دے یا رسول اللہ. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کس رو
کس رہجن سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کیسے رو کس رہجن سے لرزاں کون میرے نبی کے غلاموں میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں کون عمر میرے کریمہ کا سید کونین نے فرمایا میرے غلاموں میرے دیوانوں میرے چاہنے والوں مستانوں سن لو عمر میرا وہ یار ہے عمر میرا وہ یار ہے لوگوں عمر کا نام لینے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں میرے آقا حضور فرماتے ہیں عمر میرا وہ یار ہے جس راستے سے میرا عمر گزر جاتا ہے شیطان گزرنا چھوڑ دیتا ہے شیطان گزرنا چھوڑ دیتا ہے شاعری دو شعر سماعت کر لیں عارف رضا قریشی کی مرضی سے کلام آپ میری مرضی کا سنیں تقریر آپ کی مرضی کی سنا کے جائے گا ارے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی لگا کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ قریشی کی تقریر ہو پھر مزہ نہ آئے تو پھر بات ہی نہیں بنتی طرف کے بول دے سبحان اللہ اور جی لگا کے لگ کے بولے یا رسول اللہ میرے کریمہ کا سید کونین فرماتے پھر ایک بات میرے نبی نے اور فرمائی لوگو میرے حضور فرماتے عمر میرا وہ شانوں والا یار ہے جب جب بھی تم دعائیں مانگا کرو جب جب بھی دعائیں مانگو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے عمر کا نام لے لیا کرو یا رسول اللہ آپ کے یار کا نام لیں گے فائدہ کیا ملے گا میرے کریمہ کا سید کونین فرماتے آپ دعائیں مانگو مسجد میں دعائیں مانگو مدرسے میں دعائیں مانگو اپنے گھروں میں دعائیں مانگو جنگلوں میں دعائیں مانگو تمہاری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کوئی گارنٹی نہیں لیکن میرا عمر وہ یار ہے جب دعا میں عمر کا نام لے لوگے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے گا سبحان اللہ بے شک عمر وہ میرا یار ہے کہ اگر عمر کا نام دعاؤں میں لے لوگے تو اللہ دعا قبول فرما لے گا اب اسی عمر فاروق اعظم کے نام پہ بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے کیسے رو کس رہجن سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے کیسے رو کس رہجن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے نعرہ رسالت نعرہ غوث دم مدار مسلک امام اعظم عرص قائد ملت نعرہ تکبیر سبحان اللہ کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا آواز بڑھائیے اپریٹر صاحب آواز بڑھائیے جہاں تک سیٹی نہ مارے آواز ہی ریپیٹ بھی بڑھائیے ساتھ میں محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ ذرا اور جی لگا کے بول دے سبحان اللہ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں میں نے اپنے رب قدیر کی لاریب کتاب کی میں نے مقدس آیت پاک کی تلاوت کی میرا آپ کا رب قدیر قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے اگر طلب کے بولے تو قرآن کو اچھے انداز میں سنا کے دکھاؤں سب لوگ ایک بار سب لوگ جی لگا کے بول دے بگوری والوں نبی کے نام پہ سبحان یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا یا ایوہ النبی اے میری غیب کی خبریں دینے والے نبی میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا بول دے سبحان اللہ میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا میں نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے میں نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اور اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے وسراجا منیرا
او میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں بگوری کے زندہ دل غیور مسلمانوں، میرے کریم آقا سید کونین کی بابت اللہ فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ لوگوں سراج کے معنی کیا ہے، منیر کے معنی کیا ہے؟ سراج کے معنی چراغ، روشنی، اجالا۔ ارے طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ ہاں میری پہلی حاضری ہے، حضرت کا کرم فرمائی حضرت نے اور میں آپ کے درمیان آیا، میری پہلی حاضری ہے۔ اگر آپ کی محبتیں ملیں گی نا تو قریشی وہ کام کر کے جائے گا جو کبھی کبھی موڈ بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ذرا طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے میرے نبی نور ہے۔ ارے سب سننی ہے نا، سب ٹنا ٹن ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی نور ہیں، وہ ادھر والے ہیں جو کہتے ہیں نبی نور نہیں ہماری طرح ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جو میرے نبی کو اپنی طرح مانے وہ مومن نہیں۔ ہم حضور کو انسان مانتے ہیں، حضور کو بشر مانتے ہیں، مگر اپنے جیسا نہیں، افضل البشر مانتے ہیں۔ میرے نبی نور ہیں، نورن علی نور ہیں، نورن علی نور ہیں۔ آپ طلب جائیں گے جتنی گفتگو آگے بڑھے گی قریشی کی انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آپ کی تھوڑا سا آپ کا ساتھ ملے، آپ کی تھوڑی سی اگر ہیلپ ملے گی تو میں انشاءاللہ اپنے منزل پہ پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ دو لفظ ہیں سراج اور منیر۔ سراج کے معنی چراغ، روشنی، اجالا، روشنی، اجالا۔ منیر اس کا معنی بھی روشنی، اجالا، مگر دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ اب وہ فرق اگر آپ سننا چاہتے تو بول کے بتائیں، میں آپ کو میں آپ کو سنا کے بتاتا ہوں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج کے معنی چراغ، روشنی، اجالا۔ میرے لجپال نبی میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا، اجالا بنا کے بھیجا، چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشنی بنا کے بھیجا ہے۔ منیر کے معنی مولا کیا ہے؟ اللہ فرماتا او میرے لجپال نبی سراج کے معنی تو چراغ، روشنی، اجالے کے ہیں، منیر کے معنی بھی روشنی، اجالے کے ہیں، مگر فرق یہ ہے محبوب میں نے تجھے چمکا کے بھیجا ہے۔ منیر کے معنی یہ ہے جو تجھ سے مل جائے گا، میں رب کہتا ہوں میں اسے بھی چمکا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے بھی چمکا دوں گا۔ کیسے چمکایا اب میں آپ کو بتاؤں۔ جو میرے نبی کے قدم ناز میں آیا، میرے نبی کا جس نے بھی دامن کرم کو تھاما ہے اللہ نے اسے بھی چمکا دیا۔ لوگوں کون جانتا تھا میرے نبی کی ماں کو؟ میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے لجپال نبی آئے، دنیا کے ہر بندے کی زبان پہ آ گیا سیدہ میرا طیبات ہے، ہر ایک کی زبان پہ آیا۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان کا نام کیا نام ہے؟ سب سے پہلے آنے والے انسان کا نام، میں تھوڑی سی گفتگو اٹھاتا ہوں اور حضور کی شان بتاتا ہوں۔ طلب کے بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ سرکار سیدنا آدم علیہ السلام، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانا چاہی نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جبرائیل زمین پر جاؤ، ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ کیا کہا؟ اے جبرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی زمین سے اٹھا کر لاؤ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی مٹی کو اٹھانا چاہا زمین تڑپنے لگی، زمین تڑپ گئی، چیخنے لگی۔ او جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا وجہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ تم مٹی مجھ سے اٹھا کے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے واقعہ سنانا نہیں ہے، شارٹ میں لے کے چل رہا ہوں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ اگر سناؤں گا نا تو 3 راتیں لگیں گی۔ ہاں پھر معاملہ سب درم برم ہو جائے گا پھر وہ ہم کا، اس لیے میں شارٹ میں لے کر حضور کی شان بتانا ہے مجھے۔ میرے نبی کتنا کمال والا ہے، میرا نبی کتنی شانوں والا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں نبی جو عطا فرمایا وہ سید الانبیاء عطا فرمایا۔ میرے نبی سید الانبیاء ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسل کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، کون سا کلمہ ہم نے پڑھا ہے؟ کون سا کلمہ؟ کون سا؟ سب لوگ پڑھیں۔ اگر کوئی کمی آ گئی ہوگی نا تو آج وہ کلمہ پڑھ لیں گے، وہ کمی دور ہو جائے گی، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ سب
سب لوگ ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ جو کلمہ تو نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کا رب قدیر نے ارادہ فرمایا۔ میرے کریم رب نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، او جناب جبریل زمین پہ جاؤ، ایک مٹھی مٹی زمین سے لے کے آؤ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے، مٹی اٹھانا چاہے، زمین تڑپنے لگ گئی، زمین تڑپنے لگی ہو۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے، مٹی کیوں اٹھا رہے ہو؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جناب جبرائیل نے فرمایا، او زمین سن لے، تجھ سے اللہ ایک انسانی مخلوق کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک انسانی مخلوق کا سلسلہ جاری فرمائے گا، جناب آدم کی تخلیق فرمائے گا۔ زمین کہنے لگی اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ میرے نبی کے غلاموں، زمین نے اتنا کہنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگ گئے، او زمین، اللہ تجھ سے جب انسانوں کو بنائے گا، کچھ لوگ نیک ہوں گے، کچھ لوگ بد ہوں گے، کچھ فرما بردار ہوں گے، کچھ نافرمان ہوں گے۔ فرما برداروں کو جنت عطا فرمائے گا، نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جب زمین نے اتنا سنا، زمین رونے لگ گئی، او جبرائیل مہربانی کر مجھ سے مٹی نہ لے جا، او جبرائیل مجھ سے مٹی نہ لے جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب کے نام کا واسطہ دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس، پھر رب کی بارگاہ سے دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، وہی معاملہ، میکائیل علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ رکھنا چاہا، زمین تڑپنے لگی، رونے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین روئی، میکائیل علیہ السلام آئے، زمین روئی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، کون؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ رکھنا چاہا، زمین تڑپ جاتی ہے، رونے لگی ہے۔ اب یہ جو زمین رو رہی ہے، اس کے رونے میں حکمت ہے، اس کے رونے میں حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے ابھی آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ آخر میں جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، کون؟ اسرائیل علیہ السلام آئے۔ اسرائیل علیہ السلام کا ایک نام اور بھی ہے، نام پتہ ہے آپ کو؟ ملک الموت۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ارے یار نام لے لو، ہو سکتا ہے یہی کہیں پر ہوں، نام لے لو۔ اب کچھ لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہی کہیں پر ہوئے، کہیں ابھی نہ آ جائیں۔ ہاں ڈر رہے ہیں، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی نہیں آ جائیں، یہیں کہیں اگر ہوں گے تو پھر ڈر رہے ہیں، سوچ رہے آ نہیں جائیں ابھی۔ میرے نبی کے غلاموں، تم ڈرے، ڈرنے سے بات نہیں بننے کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر بندے کے گھر صبح سے لے کر شام تک اور دوسرے دن یعنی 24 گھنٹے دن اور رات میں 700 مرتبہ سے زیادہ چکر لگاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام 700 مرتبہ سے زیادہ چکر ہر بندے کے گھر پہ لگاتے ہیں، مگر جس کے لیے اللہ کا حکم آتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تڑپ کے بولتے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کو روتا ہوا چھوڑ گئے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، اور جو مٹی جناب اسرائیل لے کر گئے تھے وہ کتنے رنگوں کی مٹی تھی پتہ ہے آپ کو؟ کتنے رنگوں کی مٹی تھی پتہ؟ 60 رنگوں کی مٹی تھی۔ کتنے؟ 60 رنگوں کی مٹی تھی۔ اس مٹی میں کالا رنگ بھی، پیلا رنگ بھی، نیلا رنگ بھی، ہرا رنگ بھی، سفید رنگ بھی۔ مگر آج ایک بھوت سوار ہے ہماری ماؤں بہنوں کو، مائیں بہنیں تو جا رہی تھی بیوٹی پارلر پر کیونکہ چہرہ سفید ہو جائے، مگر اب نوجوان کو بھی بھوت سوار ہو گیا ہے، اب لڑکے بھی جانے لگے ہیں بیوٹی پارلر۔ اللہ کے نبی کے غلاموں مہربانی کرو، یہ چکر جو تم جگاتے ہو جا کر نا، بظاہر چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے آپ کا چہرہ سفید ہو سکتا ہے، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں میرے نبی نے ایک نسخہ دیا ہے، آپ اگر بولے تو میں وہ نسخہ دے دوں۔ تڑپ کے بولے میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، میرے نبی کونین کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ خدی، حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزہ، او میری مائیں بہنیں بھی
بیٹے میرے نوجوان وہ بھی بیٹے جو بیوٹی پارلر پہ جاتے چہرے بنواتے چہرے کو سفید کرنے کے لیے بیوٹی پارلر پہ جا کے کریم اور پاؤڈر کا استعمال کرنے والوں سن لو، میرے نبی نے فرمایا تم چہرے میں اپنے کریم لگانا چھوڑ دو، پاؤڈر لگانا چھوڑ دو، ایک کام کر لو چہرہ خود بخود چمکتا نظر آئے گا۔ یا رسول اللہ وہ کام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جب میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے پہ وہ نور عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی چمکتا ہے، مر جائے گا قبر میں جائے گا، قبر میں اس کے چہرے کے نور سے اجالا، اندھیری قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ جب بروزے محشر 1.25 لاکھ نبی اور رسول کی امتیں ہوں گی اس کی پیشانی سے ایسا نور چمکے گا 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول کی امتیں ہوں گی، مگر ان کی امتوں میں میرے امتی کی ایک الگ پہچان ہوگی۔ یا رسول اللہ میرے نبی کے یاروں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ وہ پہچان کیا ہوگی؟ حضور کے صحابہ نے جب اتنا عرض کیا میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے غلاموں وہ پہچان یہ میرے نبی کے میرے امتی جب میرے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سر کو سجدے میں رکھتا ہے، اس کی پیشانی کا ایسا نور نکلے گا 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں دیکھ کے رشک کرنے لگ جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں دیکھ کر رشک کریں گی مولا کاش ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا دیا ہوتا، کاش ہمیں بھی اسی نبی کا امتی بنا دیا ہوتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر گئے، میں جو حضور کی شان بیان کرنا ہے مجھے طلب کے بول دیں وہ ادھری طرف آ رہا ہوں، بس 2-5 منٹ میں آ رہا ہوں ادھری، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے گئے، اب وہ جو جناب حضرت جبرائیل آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، انشاءاللہ آپ کو قریشی کی گفتگو ہوگی، نالج میں آپ کی اضافہ ہوگا، معلومات بڑھے گی۔ یہ حضرت جبرائیل آئے تھے پہلی بار، وہ حضرت جبرائیل ہی مٹی لے جاتے تو حضرت جبرائیل اگر مٹی لے جاتے تو یہ زمین آپ کے بس سے باہر نہیں ہو سکتی تھی، مگر جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین روتی رہی، روتا ہوا چھوڑ گئے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، زمین رونے لگی۔ اب جب روئے گا بندہ تو آنسو نکلیں گے نا، روئے گا نا بندہ ہو جب کوئی بھی چیز ہو جب وہ روئے گی تو آنسو نکلیں گے، پانی نکلے گا۔ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلام زمین کے رونے میں حکمت، طرف کے بول دے تو میں آپ کو بتا دوں، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور طرف کے بول دے زمین کے رونے میں حکمت کیا ہے؟ میرے کریمہ کا سید کونین نے فرمایا غلامو جناب جبرائیل آئے زمین روتی جائی، جناب اسرافیل آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، زمین روتی رہی، رونے میں عصمت یہ ہے زمین روتی رہی، پانی نکلتا رہا۔ یہ جو دنیا میں آج ندی دکھتی ہے، دنیا میں جو نالے دکھتے ہیں، جو تالاب دکھتے ہیں، یہ جو پانی دکھتا ہے حکمت یہ ہے زمین روئی ہے، زمین کے اوپر پانی آ گیا ہے۔ زمین کے رونے میں حکمت یہ ہے کہ زمین کے اوپر پانی آیا ہے، اور اگر پانی نہ ہوتا تو پھر انسان ہر چیز کے بغیر جی سکتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے، کوئی بھی ایسی ایک نعمت اگر ہمارے جسم سے کم ہو جائے تو ہم اس کا اندازہ تب لگائیں گے۔ آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایک ہاتھ ہمارا اللہ کی بڑی نعمت، ہاتھ نہ ہو پیر ایک نہ ہو تو پھر اس سے پوچھئے کہ اللہ کی یہ نعمت کتنی بڑی ہے، یہ پیر، یہ آنکھ، جس کی آنکھ نہ ہو اس سے پوچھو کہ آنکھ کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہ ہو، ایک آنکھ ہو ایک نہ ہو، پھر وہ بتائے گا یار ایک آنکھ سے ایسا لگتا ہے دنیا ہی آتی ہے میرے سامنے۔ ہاں ایک آنکھ ہو اور ایک نہ ہو، اللہ کی ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی کے نام پر بولو تو گفتگو آگے بڑھے، تھڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ اچھا میں جو بول رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو جی لگ رہا ہے؟ آپ کا مزہ آ رہا ہے؟ ارے مزہ آنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہماری ایک جگہ تاریخ لی گئی نا،
تو بولے حضرت تقریر ایسی کرنا ہے آپ کو جو مزہ آ جائے تقریر میں. کیا بولے تقریر میں مزہ آ جائے. تو میں نے کہا بھائی تقریر کوئی بریانی تو ہے نہیں کہ اس کا مزہ اس میں دیکھنا ہے کیسا ہے. کوئی کھیر تو ہے نہیں کہ یہ میٹھی رہ گئی یا پھیکی رہ گئی. ہاں تڑپ کے بول دے سبحان اللہ اور جی لگا کے بولے یار. حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر گئے. اب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا او میرے ملائکہ اس مٹی کو گوندھنا شروع کر دو, اس کا گارا بناؤ, اس کا گارا بناؤ, اس کو گوندھنا شروع کر دو. اب وہ مٹی تمام ملائکہ گوندھنے کے لیے تیار ہوئے تو وہ مٹی خشک تھی, مٹی خشک تھی. اور وہ مٹی کو لا کر رکھا کہاں گیا آپ بولیں تو میں آپ کو بتاؤں. بتائیں آپ کو کسی کو پتا ہو تو بتائیں کہاں رکھا گیا اس مٹی کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کرنے کے لیے, آپ کے حیولہ بنانے کے لیے, آپ کا پتلا بنانے کے لیے جو مٹی کو گوندا گیا تھا وہ کس جگہ پر, زمین کے کون سے حصے پر گوندا گیا تھا آپ کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں. تڑپ کے بول تو دے سبحان اللہ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. جناب جبرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ کو حکم فرمایا وہاں لے جاؤ جہاں پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. اس وقت میں خانہ کعبہ نہیں تھا, خانہ کعبہ اس وقت نہیں تھا. جس جگہ آج خانہ کعبہ بنائے ٹھیک اسی جگہ پر وہ مٹی رکھی گئی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اس مٹی پر پھر اللہ نے آسمان کو حکم فرمایا کہ پانی برسانا شروع کر دے. کیا کہا؟ پانی برسانا شروع کر دے. اب اس مٹی پر پانی برسنا شروع ہوا, آسمان سے بارش ہوئی. کتنے دن بارش ہوئی آپ طلب کے بولے تو میں آپ کو بتاؤں. میرے آقا فرماتے 40 دن بارش لگاتار ہوتی رہی. 39 دن غم کی بارش ہوئی, 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. حضور فرماتے ہیں اسی لیے وجہ یہ ہے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں, خوشی کم ہوتی ہے. آپ خود دیکھیے کہ انسان زیادہ تر غمگین رہتا ہے, زیادہ تر پریشان رہتا ہے. کبھی مہینے میں 1 دن آتا ہے جو موج کی مارتا ہے, ورنہ ہر وقت تو ٹینشن میں لگا رہتا ہے. یہ ٹینشن وہ ٹینشن, یہ کرنا وہ کرنا, سب بلیا بہترین بلڈنگ کار پلاٹ بہترین عمدہ بنگلے بنے ہوئے ہیں, مگر اس کے بعد بھی کہتا ہے یار سکون نہیں ہے. جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. اب بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا گیا, آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کر لیا گیا. اب رب نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالے. اب حضور کی شان آ رہی ہے. اب آپ کو خاموش نہیں رہنا, اگر جو بندہ خاموش رہے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ پھر نبی سے سچا پیار نہیں کرتے ہیں. طلب کے بول دے یا رسول اللہ. ویسے تو پیار سب کرتے ہیں مگر عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے ارے نہیں بولیں گے آپ, عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. حضور کے نام پر بلوا رہا ہوں, کسی دنیا دار کے نام پر نہیں بلوا رہا ہوں. طلب کے بول دے سبحان اللہ اور جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں جناب جبرائیل علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا, روح سے فرمایا. اللہ نے روح سے فرمایا روح جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا, آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا. اور جیسے ہی حکم رب کا ملا تو روح داخل ہونے کے لیے آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب پہنچی. جب قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں اندھیرا ہی اندھیرا. کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا میرے نبی نورن علی نور ہیں. میرے نبی نورن علی ارے نورن علی نور ہیں. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں اللہ کریم نے روح کو کم فرمایا او روح جناب آدم کے جسم میں داخل ہو جا. لوگو جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کے لیے روح تیار ہوئی. ادھر حکم آیا ہے روح داخل ہونے کے لیے پاس جاتی کیا دیکھتی اندھیرا ہی اندھیرا ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئی میرے مولا او میرے ربا, جس جگہ جانے کا حکم فرمایا وہاں پہ اندھیری ہے تاریکی ہے اجالا نہیں ہے. او میرے مولا اجالے کا انتظام فرما دے. ذرا طلب کے بول دے سبحان اللہ. اجالے کا انتظام فرما دے میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں. ادھر جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نے جانے
سے انکار کیا، مولا اندھیرا ہے، میرے رب نے کرم فرمایا، اپنے لجپال نبی کا نور آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل فرمایا ہے۔ ادھر میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں گیا، اندھیرے جسم میں اجالا 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 ہو جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، قبلہ دل و جاں امام عشق و محبت، تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت بولے صبح طیبہ میں ہوئے، ارے بول دے تڑپ کے سبحان اللہ، جتنے لوگ اعلیٰ حضرت سے پیار کر کے سب لوگ تڑپ کے بول دے یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئے پھٹتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بول دے سبحان اللہ۔ سیدوں کی عزت کیسے ہوتی ہے، سیدوں کی تعظیم کیسی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے بتا دی، طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، تو ہے عین تیرا سب گرانا نور کا۔ جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں جب نور آیا تو جناب آدم علیہ السلام کے پیٹھ کے پیچھے ملائکہ کھڑے ہونے لگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئے میرے مولا وجہ کیا ہے، ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے، معاملہ کیا ہے کہ تمام ملائکہ تیری نوری مخلوق کی پیاری جماعت میرے پیٹھ کے پیچھے کیوں کھڑی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب آدم علیہ السلام کا اتنا عرض کرنا تھا، رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، او میرے پاک پیغمبر آدم، وجہ یہ ہے جو تمہارے پیٹھ کے پیچھے تمام ملائکہ کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہونے میں وجہ یہ ہے کہ تمہاری پیٹھ میں لجپال نبی محمد کا نور رکھ دیا ہے، تمہاری پیٹھ میں نے اپنے لجپال نبی کا نور رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا میری غیرت کو مجھے یہ گوارا نہیں، میرے مولا مجھے یہ گوارا نہیں کہ تیرے تمام مخلوق نوری مخلوق وہ فرشتے جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اے میرے مولا میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں، کرم فرما دے، مہربانی فرما، وہ ملائکہ جو پیچھے کھڑے وہ سامنے آ جائیں۔ اللہ نے وہ نور محمدی کو پیشانی آدم میں رکھ دیا۔ جناب آدم علیہ السلام کی جب پیشانی میں آیا نور محمدی تمام ملائکہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کر دیا میرے مولا اب وہ نور جو تو نے پیٹھ کے پیچھے رکھا، پیٹھ میں رکھا، میری پشت میں رکھا، ملائکہ پیچھے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب تو نے سامنے رکھا، ملائکہ دیکھنے کے لیے سامنے حاضر ہو گئے۔ او میرے مولا میرا جی چاہتا ہے اس لجپال کے نور کو میں بھی دیکھ لو، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے، اس نور کو میرے جسم کے کوئی ایسے حصے میں رکھ دے جسے میں صبح بھی دیکھتا رہوں شام بھی دیکھتا رہوں، میں صبح بھی دیکھتا رہوں اور شام بھی دیکھتا رہوں۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا اللہ نے مہربانی فرمائی، جناب آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں نور محمدی جلوہ کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا نور مصطفیٰ کو، جناب آدم علیہ السلام نے جب نور مصطفیٰ کو اپنی انگلیوں میں دیکھا ہے تو پھر انگلیوں کو چوما بھی ہے اور آنکھوں سے بھی لگایا ہے، آنکھوں سے
سے بھی لگایا ہے لوگوں، پتہ چل گیا ہے۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کرے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں سمنی؟ میرے نبی کے غلاموں پھر جواب دے دینا، اس لیے کہ انگوٹھے چومنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم خود نہیں چومتے ہیں۔ جو تیرے بھی باپ ہیں، جو میرے بھی باپ جناب آدم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، وہ نبیوں میں رحمت، ارے بول دے سب لوگ طلب کے سبحان اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں، ارے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، میرے نبی کے غلاموں، میرا نبی کون؟ میرا نبی وہ نور جو جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا اللہ نے، وہ نور کیسے منتقل ہوتے ہوئے جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، کیسے جناب آمنہ کے شکم مبارک میں آیا؟ بول دے سبحان اللہ، ذرا اور طرف کے بول دے سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو حضور کا مبارک شجرہ سنا دوں، طرف کے بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ حضور کا وہ پیارا نور، حضور حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ چلا نور مصطفیٰ تو حضرت عبداللہ تک کیسے آیا؟ طرف کے بول دے سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، عارف رضا قریشی کو لوگ بلاتے ہیں، حضرت جب آپ آئیں گے ہمارے یہاں تو حضور کا نسب نامہ ضرور سنانا ہے۔ اچھا کیوں نہ سنے؟ اس لیے کہ میرے نبی فرماتے انا خیرکم نسبا و خیرکم حسبا، اللہ نے مجھے تم سب میں نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے بہتر پیدا فرمایا ہے، سب سے بہتر پیدا فرمایا۔ اب اگر ہمارے باپ دادا کا نام اگر کوئی پوچھ لے، اگر میں آپ سے کہوں اپنے باپ دادا کا نام بتائیں تو آپ کہیں گے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا، بات ختم، ہمیں پتہ ہی نہیں آگے ہمارا معاملہ کہاں ملتا ہے۔ مگر میرے نبی کے نور کو، میرے نبی کے نسب کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ حضور فرماتے مجھے پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے پاک رحموں میں منتقل کرتے ہوئے، عبداللہ کی پیشانی سے پشت میں منتقل کرتے ہوئے رحم آمنہ میں اللہ نے رکھا۔ آگوش کرم میں اللہ نے 12 ربیع النور کو حضرت عبداللہ کے گھر میں مجھے پیدا فرمایا، اور جب پیدا فرمایا رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، اجالا آ رہا تھا۔ اب حضور کا نسب آ رہا ہے، طلب کے بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ، اور طلب کے بار بول دے یا رسول اللہ۔ میں حضور کا شجرہ سنانے جا رہا ہوں، حضور کا نسب نامہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کو فیس دینا ہوگی۔ تیار ہیں؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ حضور کے نام پر مانگ رہا ہوں، حضور کے نام پر مانگ رہا ہوں، ارے بول کے بتائیے تیار ہیں آپ؟ فیس دیں گے؟ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں حضرت جب سے جلسہ ہو رہا تب سے اب تک دے رہے ہیں، اب معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے معاملہ ختم ہو چکا ہے، جیب خالی ہو چکی، مگر قریشی وہ جیب کی آپ سے فیس نہیں مانگتا ہے، نبی کے باپ دادا کے نام پر، نبی کے نام پر سبحان اللہ کی فیس بولتے ہیں۔ اب پھر اتنا آسان کر دیا تو طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے، شیش کے بیٹے، یانوش کے بیٹے، کائنان کے بیٹے، میلائیل کے بیٹے، بیارت کے بیٹے، ادریس کے بیٹے، متبشر کے بیٹے، نمکنے کے نام کے بیٹے، نوح کے بیٹے، سام کے بیٹے، ارفشاد کے بیٹے، یابر کے بیٹے، فائج کے بیٹے، راؤ کے بیٹے، داروت کے بیٹے، ناؤر کے بیٹے، طارق کے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ
रबी उल्लाह के बेटे गैदान के बेटे राम के बेटे सोच के बेटे मस्सी के बेटे सम्मी के बेटे जारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनात के बेटे सर के बेटे जीशान के बेटे एदी के बेटे अरदे के बेटे यंजल के बेटे नाजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबी के बेटे तदराफ के बेटे बलदास के बेटे हिजा के बेटे नाशिद के बेटे अबी के बेटे गिम्बल के बेटे बॉस के बेटे यौसोस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे यदू के बेटे नान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे रियाज के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तू शाहे खूबा तू जाना तू शाहे खूबा तू जाना है चेहरा ओ अरे बोल दे सब लोग तड़प के ज़मीं के नाम पे तू शाहे खूबा तू जाना तू शाहे खूबा तू जाना है चेहरा ओ मुल्क ताब तेरा ना बन सके है ना बन सकेगा ना बन सके है ना बन सकेगा मिसाल तेरे जवाब तेरा कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह के सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो जागीर मोहम्मद की ना बन सके है ना बन सकेगा मिसाल तेरे जवाब तेरा सरकार मेरे कहिए सैयदे कौनैन सरवरे कोनो मकाम का शजरा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे करीम आका तक तो सुना होगा लेकिन गौस का शजरा सुनने तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह अभी महीना बिल्कुल आज ही लास्ट हुआ है आज ही लास्ट हुआ सरकार बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला का तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह गौसे पाक तक सजरा हुजूर का सुनाने जा रहा हूँ और गौसे पाक भी कोई मामूली अल्लाह के मुकद्दस वली का मामूली इंसान का नाम ही नहीं अल्लाह के खास मुकद्दस वली का नाम है और सरकार जिससे ताल्लुक इस प्रोग्राम का है सरकार कुतुबुल मदार जिंदा शवली सैयद बदीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मैंने हजरत की बारगाह में हाजिरी देता हूँ मैं गया देने के लिए हाजिरी कसम खुदा की मेरा दिल में मजा आ गया मैं दरबार में हाजिरी दे के आया बड़ा अच्छा लगा क्योंकि अल्लाह वालों के यहाँ पर हाजिरी देने में वो जो मजा आता है ना वो कहीं दूसरी जगह पर मजा आता ही नहीं लेकिन अल्लाह का शुक्र है आरिफ रजा कुरैशी एक बात याद रखना हम अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं हम वो बरेलवी हैं जो हम हर वली को मानते हैं हम वो बरेलवी हैं जो हर वली को मानते हैं ये नहीं कुछ को माने कुछ को ना माने हम सबको मानते हैं जो अल्लाह के खास नेक बंदे और हजरत कुतुबुल मदार जिंदा शाह वली हजरत बदीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बड़े पाए के बुजुर्ग का नाम है अभी हजरत की मैं 2-3 करामतें बताऊंगा इंशाल्लाह मजा आएगा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह जरा और हक के बोल दे या रसूल अल्लाह इतना धीरे बोल रहे हैं आप तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह सरकार को उससे पाक रदी अल्लाह ताला का नसब भी सुने ले जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर सैयद कौनैन अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयद कौनैन की प्यारी बीबी तैयबा के रज़ा के दा उम्मुल मोमिनीन जनाबे हज़रत खदीजतुल कुबरा जनाबे खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा
پیارے شور نامدار حیدر کرار شیر خدا مولا علی مشکل کشا کون مولا علی ان کی شان یہ میرے کریم آقا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی وابھا من کنت مولا فعلی مولا ہو میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ مولا علی ہے میرے آقا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی وابھا میں علم کا شہر اور اس شہر کے علم کے شہر کا دروازہ مولا علی ہے میرے آقا فرماتے من کنتو مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا ہے کون مولا علی شاعر کہتا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے بولتے سب لوگ تڑپ کے سبحان اللہ جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے میرے کریم آقا سید کونین کے غلام و جناب مولا علی کے بڑے بیٹے کا نام امام حسن بول دے سبحان اللہ بڑے بیٹے کا نام امام حسن نام سنا ہے امام حسن کا سنا ہے نام یا خالی امام حسین کو ہی جانتے ہیں کیونکہ امام حسین کے نام پہ جلم کرنے مل جاتی ہے نا اس لیے ضرور جانتے ہوں گے امام حسن بھی حضرت امام حسین کے بڑے بھائی کا نام ہے جی لگا کے بول دو سبحان اللہ بڑے بیٹے کا نام امام حسن دوسرے چھوٹے بیٹے کا نام امام حسین کون امام حسین یا حسین بنے یلے شاعر کہتا ہے امام حسین کی بارگاہ میں طرف کو بول دے سبحان اللہ یا حسین بنے یلے تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین بنے یلے تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا ارے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے محمد کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ لسانی محبوب قطب ربانی قندیل نورانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم جیلانی بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بولے واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ کیا
دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا کون سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے غلاموں میرے آقا سید کونین سے محبت کرنے والوں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے قدم غازی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پہ میرے کریم آقا کے غلاموں وہ سرکار غوث پاک ایسے ہی مقام نہیں ملتا ہے بلندیاں ایسے ہی نہیں ملتی ہیں شانیں ایسے ہی نہیں ملتی ہیں عزتیں بڑی مشکل کے بعد میں ملتی ہیں شانیں بڑی مشکل کے بعد ملتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ بلندیاں بڑی محنت کرنے کے بعد ملتی غوث پاک وہ جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال ادا فرمائی 40 سال یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ بھی سنا ہوگا سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کر کے آئے جب آپ عالم دین کے پاس پڑھنے گئے ماں لے کے گئی بولی بیٹ میرے قاری صاحب حافظ صاحب عالم دین عالم صاحب میرے بچے کو قرآن کی تلاوت کرا دو میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو سرکار غوث پاک بچپن کا دور ہے عمر چھوٹی ہے آپ کو سرکار غوث پاک کے استاد پڑھاتے ہیں بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرکار غوث پاک پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استاد کہتے ہیں پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ بھی پڑھ لیا اس کے بعد میں استاد پڑھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد میں الف لام میم سورہ بقرہ پڑھ لی پہلا پارا ختم دوسرا پارا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں 11 12 13 14 15 16 17 18 پارے پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتے رک جاتے استاذ بولنے لگے بیٹے جی یہ بتاؤ کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی 18 پارے آپ نے کہاں سے یاد کیے او بیٹے جی یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو کیا کہا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو سرکار فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے میرے پیر سرکار غوث اعظم قادری ماننے والوں اپنے آپ کو قادری کہنے والوں غوث اعظم کی کرامت و شان سن لو مادرزاد ولی کا نام غوث اعظم سرکار غوث اعظم نے فرمایا استاد جی آپ کیسی بات کرتے میری ماں نے کہا تھا آپ میرے بچے کو پڑھاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں آپ کا استاد نہیں آپ میرے استاد ہیں تو سرکار غوث پاک کے استاد وہ حافظ صاحب اس دور کے عالم صاحب قاری صاحب جو بھی تھے انہوں نے کہا پھر بیٹے آپ کی عمر بتاتی ہے کہ آپ نے 18 پارے یہاں دنیا میں تو حفظ کیے نہیں ہیں پھر کہاں سے حفظ کیے سرکار غوث پاک نے فرمایا میرے استاد جی وجہ یہ ہے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی کیا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی اب سائٹ میں میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اب یہ اپنے پیٹ سے سرکار غوث اعظم جیسا 18 پاروں کا حافظ بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہیں یہ میں مانتا ہوں اور اللہ چاہے تو پیدا کروا سکتا ہے رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں مگر غوث اعظم جیسا 18 پاروں کا حافظ اگرچہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو سکتا ہے مگر اتنا تو ہو سکتا ہے دنیا میں آنے کے بعد میں سرکار غوث اعظم کا غلام
غلام بن کے قرآن کا حافظ تو بن سکتا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد تو قرآن کا حافظ بن جائے گا نا۔ باپ اگر اچھا ہوتا ہے تو بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو باپ اچھا ہو اور بیٹا غلط نکل جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ اچھا ہو اور بیٹا غلط نکل جائے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے جب باپ اچھا ہوتا ہے تو بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے۔ زیادہ یہ ہوتا ہے، کم ایسا ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہو بیٹا اچھا نہ ہو۔ ماں اچھی ہوتی ہے تو بیٹی بھی اچھی ہوتی ہے، اس لیے ماؤں بہنوں کو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس میں کبھی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں کبھی جادو اور ٹونے کا، بس آخری گفتگو میری چل رہی ہے، بس 2-3-5 منٹ بس آپ اور سماعت کر لیں، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، جی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ آپ نے کہا میں حافظ قرآن اپنے 18 پاروں کا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں۔ تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ بولے بات سمجھ میں نہیں آئی، بولی وجہ یہ میری ماں حافظہ تھی نا۔ سرکار غوث پاک فرمانے لگے، آپ فرماتے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، وجہ یہ ہے میری ماں جب بھی جو کام کرتی تھی، جھاڑو لگاتی، آٹا گوندتی، روٹی بناتی، کھانا بناتی، سوتے وقت تک جب تک آنکھ نہ لگ جاتی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ جب میری ماں ادھر قرآن پڑھتی، میں ماں کے پیٹ میں قرآن کو سنتا تھا، میں قرآن کو سنتے سنتے 18 پاروں کا حافظ بن گیا ہوں۔ میں 18 پاروں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاج الشورى اولاد علی حضرت علامہ مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل شاعر، شہرت یافتہ شاعر، ثنا خوان رسول، سید آل رسول حضرت علامہ مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ رونق ممبر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کی تقریر کے فوراً بعد حضور کے بہترین آپ کو کلام سماعت کرنے کو ملے گا۔ آپ اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پر ہندوستان کا وہ نامور شاعر اسلام مدعی خیرالانام جناب محترم سید شجر علی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آپ حضرت کی میرے فوراً بعد انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ کلام سماعت کریں گے۔ جی لگا کر بول دے سبحان اللہ، اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا رہا، حافظ بن گیا 18 پاروں کا۔ پھر شاعر کہتا نگاہیں ولی میں، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں حضور سے پیار کر کے جاؤ، زندگی اس میں بتاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے۔ یاد رکھنا جب مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ و رسول راضی ہو گئے دنیا کا کوئی بھی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ راضی ہو جائیں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی، دنیا بھی آباد ہے، ہماری قبر کی منزلیں بھی آسان ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور سرکار قطب المدار سید بدیع الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زندہ شل ولی حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا، اور ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں، طلب کے بول دے سبحان اللہ، جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ میں نے آپ سے کہا کہ سرکار زندہ شاہ ولی قطب المدار حضرت بدیع الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، اور آپ کا چہرہ، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ،
میں نے تاریخ میں پڑھا، جب میں نے پڑھا تو دل میرا خوش ہو گیا۔ کیوں خوش نہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی سید کونین کے گھر والے ہیں، اور ہم وہ سنی ہیں، ہم نہ گھر والوں کو چھوڑیں گے نہ در والوں کو چھوڑیں گے۔ میرے نبی کے در والے کون؟ نبی کے گھر والے کون؟ سید نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ میرے نبی کے در والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے ہیں، اور جتنے بھی سید ہیں وہ سب نبی کے گھر والے ہیں، سب نبی کے گھر والے ہیں۔ سرکار قطب المدار، آپ کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا، آپ کے چہرے پر ہر وقت پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں، آپ ایک بار کا واقعہ، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ آپ کا ایک اصول تھا کہ آپ چہرے پہ اما وقت ہر وقت، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر ایک پیغام دیا سرکار قطب الدین شاہ زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان نے۔ ایک پیغام یہ دیا ہے کہ پیر اگر بننا ہے تو پھر غیر محرم اور محرم کا بھی فرق کر کے رہنا ہے۔ سرکار قطب المدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے رہتے۔ ایک دن آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے، اللہ نے آپ کو وہ حسن عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے وہ حسن والی صورت عطا فرمائی تھی کہ آپ وادی سے گزر رہے تھے کہ آپ کے چہرے پہ پردہ پڑا ہوا، نقاب کی شکل میں پردہ پڑا ہوا، اچانک وادی سے گزر رہے، ہوا چلتی ہے، آپ کے رخ سے ہٹتی ہے، جب رخ سے آپ کے پردہ ہٹا، ایک کافر کی نظر پڑی، کافر دیکھ کے فوراً آپ کے قدموں میں گرا، آپ کے قدموں میں گرا۔ کیوں گرا؟ کہنے لگ گیا، جب دنیا میں قطب المدار حضرت بدیع الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے غلام محمد عربی کے نواسے کے حسن کا یہ عالم ہے، تو ان کے نانا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے غلام، ان کے نواسے سرکار بدیع الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حسن کا عالم یہ ہے، تو ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کا مزار شریف اور بڑے بڑے مجاہدات آپ نے کیے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کی شخصیت کا نام ہے، سرکار غوث اعظم سے بھی پہلے کے، اور سرکار غوث اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، غوث اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، سرکار غریب نواز سے بھی ملاقات ہوئی۔ غریب نواز اجمیر شریف ہوتے ہوئے آپ، اگر ہسٹری پوری بتاؤں گا آپ کو تو بہت وقت چاہیے، بہت زیادہ لمبا وقت چاہیے۔ آپ کا مزار پر انوار مکن پور شریف، ضلع قنوج، قنوج ضلع کانپور ہے، قنوج کے علاقے میں آپ کا مزار شریف میں حاضری دیا۔ حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی قسم، میں جہاں بھی جس ولی کا بھی مزار پڑتا ہے نا، میں ان کے آستانے پہ حاضری ضرور دیتا ہوں۔ اس لیے آپ لوگ بھی جب جس ولی کے دربار سے ہو کر گزرا کریں تو ان کے مزاروں پہ اگر مزار ہوں تو حاضری ضرور دیا کرو، اس لیے کہ اللہ والوں سے ہمیں فیض ملتا ہے، اللہ والوں سے ہمیں فیض ملتا ہے۔ پھر یہ وہ اللہ والے ہیں جو صرف عام پیر نہیں بلکہ ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میرے نبی کون ان سے جا کر ملتا ہے، جن کا سلسلہ حضور سے جا کر ملتا ہے۔ میں نے اپنی تاریخ کے اعتبار سے حضرت حضور قطب الدین شاہ زندہ شاہ مدار بدیع الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بدیع الدین سید بدیع الدین شاہ قطب المدار علیہ رحمت و رضوان، آپ بڑے کمال والے، بڑی شانیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آج یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ دین خدا پر اور دین مصطفیٰ پر اپنا قربان کیا، گھر بار قربان کیا، مال و دولت کو سب کچھ قربان کیا ہے، اپنی زندگی کو قربان کیا ہے۔ انہوں نے سب اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کیا۔ آج پوری دنیا ان کی دیوانی ہے، آج پوری دنیا دیوانی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں صرف
یہ رہتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اور جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو سرکار قطب الدین حضرت سید بدیع الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان ہمارے یہاں گاؤں میں تو آئی نہیں، لیکن آج دیوانے ہیں لوگ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ میرے کریم آقا فرماتے ایک کام کر لو مسلمانوں، ایک کام کر لو۔ حضور فرماتے میرے غلاموں صرف ایک کام کر لو، وہ کام کیا ہے یا رسول اللہ آپ بتائیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، دنیا خود راضی ہو جائے۔ ان اللہ والوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، آج پوری دنیا ان کے دروں پر آج حاضری دیتی ہے اور ان سے مانگتی ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے در پہ جاتے ہیں اور جو مانگتے ہیں اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت ان ولیوں کے دربار میں حاضری دینے کے صدقے میں وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں تمام ولیوں کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اولیاء کرام کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ پروردگار اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تمام لوگ کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام لوگ ایک بار توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔